بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، آج رمضان شریف کی 5ویں شب ہے اور پارہ نمبر 5 کے مضامین کے بارے میں کچھ مختصراً عرض کروں گا۔ 5واں پارہ سورۃ النساء میں شامل ہے۔ سورۃ النساء یہ تمام کی تمام سورہ مبارکہ سوائے ایک آیت ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اس کے علاوہ بقیہ تمام سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور کل اس میں 177 آیات ہیں۔ اس کو النساء یعنی خواتین والی صورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے وہ مسائل جن کا تعلق خاص طور پہ خواتین کے ساتھ ہے، جس لحاظ سے بھی، چاہے بیوی ہونے کے ناطے ہو، والدہ ہونے کے ناطے ہو، ماں ہونے کے ناطے ہو، جس حیثیت سے بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے کثرت کے ساتھ ان مسائل شرعیہ کی تفصیل ارشاد فرمائی، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ النساء کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان رشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کے ساتھ نکاح جائز ہے اور جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ باری تعالیٰ جل وعلا نے ان کے ساتھ حق مہر کا تذکرہ بھی فرمایا۔ باری تعالیٰ جل وعلا نے ان آیات میں ان کے حق مہر کے ساتھ ان کی حلت کا تذکرہ کیا، اور وہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور سے لے کر ہمارے زمانے سے کچھ پہلے تک، یعنی ہم سے کچھ پہلے دور تک کچھ باندیوں کا، خدام خواتین کا بھی دور رہا، ان کے بھی حقوق اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان آیات میں ارشاد فرمائے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے خواتین کے اجر و ثواب سے متعلق ارشاد فرمایا۔ یہ موقع اس وقت بنا جب بعض صحابیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان یعنی جو مرد ہیں وہ ہم پر سبقت لے گئے، اس لیے کہ وہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، سرکار کا واعظ و نصیحت سنتے ہیں، تو وہ اجر و ثواب میں ہم پر سبقت لے گئے، تو اس میں سے ہمیں کیا ملے گا؟ حضرت ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواتین کا یہ پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی۔ باری تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور نہ تمنا کرو تم اس کی جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو خواتین نے کمایا۔ مطلب یہ کہ اگر خواتین میدان جہاد میں مجاہد کے طور پر شریک نہ ہوں، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جس طرح اصحاب ہر وقت صحبت سے اور زیارت سے شرف یاب ہوتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ و نصیحت سنتے ہیں، یا سرکار کی بارگاہ میں اکثر اوقات حاضر رہتے ہیں، اگر خواتین کو ایسے حاضر رہنے سے اگر وقت نہ بھی ملے اور انہیں موقع نہ ملے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اجر و ثواب اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں عطا نہیں فرمائے گا، بلکہ رب العالمین جل وعلا ان کے حصے کا اجر بھی انہیں عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 34 اور 35 یہ خاص طور پر آپ احباب کے لیے میں عرض کروں گا کہ اس کو ضرور اس کی تفصیل میں پڑھیے گا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان آیات میں مردوں اور خواتین کے لیے نکاح کے بعد کیسے احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ بالخصوص اس میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں شرح طلاق جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا اضافہ ہو رہا ہے، بندہ ناچیز یہ سمجھتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جس چیز کو دخل ہے وہ ہے جہالت اور لا علمی۔ یعنی ہمارے ہاں اکثریت ایسی ہے کہ جس وقت کسی شخص کی اپنی اہلیہ کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں فوراً طلاقیں دینے کے بعد پھر شہر کے مفتی صاحب سے رجوع کیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے صلح کی کوئی راہ نکالیے، حالانکہ جو احکام رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمائے ہیں اگر اس کی پیروی کر لی جائے تو اس صورت میں کبھی بھی وہ نوبت نہ آئے کہ جو بعد میں پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ میں اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے گا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ جو انسانی فطرت ہے اس کے مطابق طلاق اور نکاح کے احکام کو ایسے تقسیم فرمایا ہے، اور اس کے لیے بالفرض اگر ان کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں علیحدگی اختیار کرنے سے پہلے کچھ مقدمات ہیں جنہیں بندے کو چاہیے، خاص طور پہ شوہر کو چاہیے کہ ان کو اختیار کر لے، پھر اس کے بعد دیکھے کہ آیا طلاق کی نوبت ہے یا نہیں۔ مثلا اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، ایسی خواتین جن سے تمہیں نافرمانی کا ڈر ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا فوراً انہیں طلاق دے دینی چاہیے؟
رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے اس میں پہلا مرحلہ یہ ہے فاعظوہن، چاہیے کہ مرد اور عورت یعنی میاں بیوی آپس میں بیٹھیں اور بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کر لیں، جو شکایات ہیں ایک دوسرے سے وہ اظہار کریں اور اظہار کرنے کے بعد اس کا حل لے لیں۔ بالفرض اگر یہ مرحلہ کام نہیں آتا تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ خواتین کو ان کے بستروں میں چھوڑ دیا جائے، یعنی کچھ دیر کے لیے بندہ سبق سکھانے کے لیے یا خاتون کو متنبہ کرنے کے لیے اپنا بستر جو ہے وہ اس سے الگ کرے، یعنی آرام کرنے کے لیے علیحدہ جگہ اختیار کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ خاتون سوچنے پر مجبور ہوگی کہ جس کے لیے میں اپنا خاندان کنبہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی تھی، پہلے اس نے مجھے نصیحت کی ہے، اب جب میری نصیحت اس کی نصیحت بھی میرے کام نہیں آئی تو اب اس نے اپنا بستر مجھ سے الگ کر لیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی یا کوئی شکایت جو مرد کو عورت سے شکایت ہے وہ اسے سوچے گی اور ختم کرنے کی کوشش کرے گی، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ بالفرض اگر یہ دوسرا مرحلہ بھی کام نہیں آتا تو ایسی صورت میں تیسرے مرحلہ میں قرآن عزیز کہتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں ضرب لگاؤ۔ اب یہ ضرب لگانا یہ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کہ جگ مار دیا جائے، گلاس مار دیا جائے، تھپڑ مارا جائے، یعنی ایسی ضرب کہ جس کے ساتھ خاتون کے بدن پر نشان آئے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا بلکہ منع کرتا ہے۔ فقط تنبیہ مقصود ہے، اس کے بارے میں ہمارے ائمہ کرام فرماتے ہیں مثلا مسواک ہے یا کوئی بھی ایسی ہلکی چیز جس کی وجہ سے صرف یہ باور کروایا جائے کہ پہلے مرحلے میں اس نے میرے ساتھ بات کو خود اکیلے میں تنہائی میں سمیٹنا چاہا، ختم نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد اس نے اپنا بستر الگ کیا تو بات ختم نہیں ہوئی، اب تو وہ دست درازی کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے، شاید عورت کے لیے یہ مرحلہ کام آ جائے۔ بالفرض اگر یہ تینوں کام نہ ہو سکیں تو اللہ رب العالمین جل وعلا آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، یعنی اب مرحلہ ایسا آ جائے کہ جب خوف ہو، خدشہ ہو جائے، جدائی کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہیں، تو ایسی صورت میں قرآن عزیز کہتا ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک فیصلہ کرنے والا یعنی دانا شخص مرد کی طرف سے آئے اور ایک دانا شخص جو ہے وہ عورت کی طرف سے آئے اور وہ دونوں ان دونوں کو سمجھائیں۔ اگر یہ مرحلہ کام آ جاتا ہے، آپ دیکھیے گا یہ 4 مراحل ہیں۔ سب سے پہلے خاتون کو نصیحت، اس کے بعد اس سے بستر سے علیحدگی اختیار کرنا، تیسرا یہ کہ اس کو ضرب لگائی جائے، اس کی حد میں نے عرض کر دی، اور چوتھا یہ کہ طرفین جانبین سے یعنی شوہر اور بیوی دونوں طرف سے ایسے سمجھدار لوگ آئیں جو ان کو سمجھائیں۔ اگر یہ 4 مراحل کام نہ آئیں تو 5ویں مرحلہ میں جا کر شریعت اجازت دیتی ہے۔ اب اگر شوہر کی ثواب دی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے، تب بھی حکم شرع یہ ہے کہ 1 طلاق دے۔ اختیار اگر سے 3 طلاقوں کا ہے لیکن شریعت کا محبوب یہ ہے کہ صرف 1 طلاق دے۔ اس کے بعد اگر خاتون کو سمجھ آ جائے تو پھر اس کے ساتھ عدت میں صلح کر لی جائے، دوسری اور تیسری طلاق کا مرحلہ آنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ جو پہلی طلاق ہے اس کو بھی شریعت نے چند شرائط کے ساتھ جو ہے وہ مشروط کی ہے۔ مثلا یہ حکم ہے شرع کا کہ اگر طلاق دینی ہے تو ایسی صورت میں دے کہ جس میں خاتون اپنی پاکی کی حالت میں ہو، نمبر 1، اور اسی طرح دوسرا یہ کہ یہ پاکی کے ایام بھی ایسے کہ شوہر نے اپنی اہلیہ کے ساتھ فزیکلی تعلق قائم نہ کیا ہو، ان شرائط کے ساتھ، یعنی سوچنے سمجھنے کے مراحل کے بعد جا کے پہلی طلاق۔ لیکن اس کے بعد شرع پسند یہی کر دی ہے کہ شوہر جو ہے وہ خاموشی اختیار کرے، اگر اس کے بعد وہ مناسب سمجھتا ہے کہ دوسری طلاق دے دی جائے تو دوسری دے دے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ تیسری طلاق کا مرحلہ ان مراحل کے مطابق قرآن عزیز کی اس تعلیم کے مطابق 7ویں نمبر پر آتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ معمولی سے لڑائی جھگڑے پر یہ ساری تعلیمات چھوڑ کر شوہر اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے، جس کے بعد اگلی کوئی راز شریعت میں ہے ہی نہیں، اور 3 طلاق کے بعد جس وقت یہ طلاقیں مغلظہ قرار پائیں اور اس کے بعد صلح کی گنجائش نہیں، تو اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میری صلح کرا دی جائے تو شریعت نے اب اس کے لیے کوئی راہ نہیں رکھی، اس لیے کہ 6 راہیں چھوڑ کر آخری راہ اس نے خود وہ اختیار کی ہے کہ اس کے بعد اب شرع گنجائش نہیں دیتی اس کو، اس کے بعد ان کے درمیان فراق اور جدائی کا مرحلہ آئے گا۔ اب ایسی صورت میں جس وقت شوہر 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو بعد میں پھر ایسا بندہ، ایسے لوگ ہمارے سامنے بھی آئے، ہم نے بھی دیکھا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اسلام اتنا سخت نہیں ہے، کوئی راہ تو ہوگی، کوئی گنجائش تو ہوگی، کوئی تو ایسا مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے لیے آپس میں کچھ گنجائش نکل آئے۔ تو میں عرض کروں گا کہ اسلام نے تو گنجائش دی تھی، یعنی یہ اختیار تھا اسلام کا، اگر اللہ رب العالمین جل وعلا چاہتا
تو ایک طلاق پر ہی بیوی کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیتا، حالانکہ ایسا نہیں کیا بلکہ 3 طلاقوں کا اختیار دیا۔ ایسے ہی آپ دیکھیے، یہ بھی اسلام کی دی ہوئی آسانی اور رخصت ہے کہ طلاق کا اختیار شریعت نے شوہر کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ یہ تمام مراحل ہونے کے باوجود اگر کوئی بندہ اپنے لیے ایسی راہ اختیار کرتا ہے کہ جس کے بعد شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب ان کے درمیان جدائی کروا دی جائے، تو اب اگر اس راہ کو اختیار کرنے کے بعد کوئی بندہ شریعت کو ملامت کرے تو یہ شریعت کو ملامت کرنا حق نہیں بنتا، اس لیے کہ ساری راہیں اس بندے نے خود اپنے لیے ختم کی ہیں۔ لہٰذا تعلیمات اسلام کے مطابق اپنی زندگی کے مراحل جو ہیں وہ اس کو آسان بنانے کی کوشش کیجیے۔ اگر یہ احکام شرعیہ یاد ہوں گے تو اللہ رب العالمین جل وعلا یہ جو نکاح کے مراحل ہیں اس میں آسانی عطا فرمائے گا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 46 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان اقوام کا تذکرہ کیا، بالخصوص یہود کا، کہ جو تحریف کلمات کرتے تھے، یعنی تورات میں یہودیوں نے اور انجیل میں عیسائیوں نے جو تحریف کی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس آیت مبارکہ میں اس بات کا تذکرہ کیا۔ ناظرین کرام، عرض کروں گا یہ تحریف 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے تحریف لفظی یعنی الفاظ بدل دیے جائیں، اور ایک ہے تعریف معنوی یعنی معنی میں تبدیلی کر دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو کلام شریف عطا فرمائے، اس کلام کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں لفظی تعریف نہیں ہو سکتی، یعنی اس میں الفاظ جو ہیں وہ بدلے نہیں جا سکتے۔ البتہ معنوی تعریف، تو اس کے بارے میں اس وقت ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی آیات کو ایسی روش پر اختیار کرتے ہیں جس کے لیے وہ نازل نہیں ہوئی ہوتی، یعنی آیت کے نزول کا نہ وہ مقصد ہوتا ہے نہ اس کی وہ مراد خداوندی بھی نہیں ہے، مراد نبوی بھی نہیں ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی مراد سے ہٹا کر کسی آیت کا کوئی معنی لیا جائے، ایسی صورت میں اپنا جو مقصد ہے وہ نکال لیا جائے اور قرآن عزیز کے معنی میں تعریف کر کے لوگوں کو پیش کیا جائے۔ یہ بد عقیدہ لوگوں کا کام ہے جو اس وقت ہمارے زمانے میں کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں کچھ تو موٹیویشنل سپیکر ہیں، کچھ ایسے دنیا دار ہیں جو محض کتابی مطالعہ کی وجہ سے اس میدان میں آئے، لیکن راہ انہوں نے اصل میں وہ اختیار کی ہے جو یہودیوں اور نصرانیوں کی تھی، کہ جس طرح انہوں نے تورات میں اور انجیل میں تعریف کی، انہوں نے بھی قرآن عزیز میں تعریف کی، بس فرق ان میں اتنا ہے کہ وہ تورات اور انجیل کے الفاظ اور آیات میں تعریف کرتے رہے، یہ قرآن عزیز کی آیات کے معنی میں تعریف کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 64 خاصی توجہ کی مستحق ہے۔ ناظرین گرامی قدر، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حاضری کے آداب ارشاد فرمائے ہیں۔ باری تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ اس لیے بھیجے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، جاؤکا، تو اے حبیب اکرم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، فاستغفروا اللہ، وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کر دیں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو ضرور بھی ضرور وہ گناہگار اللہ کو اپنے لیے توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوئی، آپ دیکھیے گا گناہگاروں کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے حکم ارشاد فرمایا کہ اگر کسی قسم کا کوئی معصیت کا ارتکاب ہو جائے یا گناہ صادر ہو جائے تو اس صورت میں توبہ کے لیے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں بندہ مومن حاضر ہو جائے، وہاں سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش فرمائیے، تو اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس کے گناہوں کو بخش دے گا، یعنی اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا، اور دوسرا یہ کہ اس پر رحم بھی فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ظاہری حیات میں تھا، سرکار کے وصال کے بعد نہیں۔ عرض گزار ہوں، آیات کے معانی کو اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے معمولات کے ساتھ ملا کر حل کیا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ اب یہ کہنا کہ اس آیت کے نزول سے جو مراد ہے یہ صرف حضور کی حیات تک محدود ہے، سرکار کے وصال ظاہری کے بعد نہیں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے معمول کے خلاف۔ امام ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کیا، صاحب تفسیر نصفی نے بھی اس کو نقل کیا، اور بھی ہمارے ائمہ کرام ہیں جنہوں نے اس کو نقل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وصال ظاہری کو ابھی 3 روز گزرے تھے تو ایک شخص حاضر ہوئے مدینہ منورہ میں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ سرکار وصال فرما گئے ہیں، تو یہاں مدینہ شریف آ کر صحابہ کرام عالم رضوان سے حضور کے بارے میں پوچھا کہ سرکار کہاں ہیں، تو بتایا گیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔
یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سرکار کی تربت شریفہ سے کچھ مٹی بطور برکت لے کر اپنے سر پر رکھی اور یہ جملے کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے آپ نبی رسول بن کر مبعوث ہوئے، اللہ نے آپ کو قرآن شریف عطا فرمایا، اپنا کلام عطا فرمایا، ہم نے آپ کے نبی رسول ہونے کی تصدیق کی، ہم نے آپ پر نازل ہونے والے کلام کی تصدیق کی، اور اسی کلام شریف میں یہ بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ جب کوئی شخص اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، حضور میرے لیے سفارش فرمائیے۔ حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، روایت کے لفظ یہ ہیں کہ جس وقت یہ بات عرض کی اور یہ شخص جانے لگے یہاں سے تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قبر انور سے آواز آئی، تحقیق تمہاری بخشش کر دی گئی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ آیہ مبارکہ نازل پہلے ہو چکی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا وصال ہوئے 3 روز گزر گئے، اور یہ اعرابی، یہ صحابی فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وصال ظاہری کے بعد حاضر ہوئے ہیں اور سرکار کی قبر انور پر کلام بھی کر رہے ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت اور سفارش کا سوال بھی کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی کا کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ایک صحابی کا معمول، پھر خلافت راشدہ کا دور، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ موجود ہیں، اکابر صحابہ کرام، مجتہد صحابہ کرام علیہم الرضوان موجود ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، مولا کائنات ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت معاذ ابن جبل ہیں، یہ اکابر مجتہد صحابہ کرام علیہم الرضوان موجود ہیں۔ کسی ایک کا بھی انکار اس عمل پر موجود نہیں کہ یہ آیت طیبہ تو حضور کی حین حیات تھی، سرکار کی ظاہری حیات کے ساتھ تعلق ہے، حضور کے وصال ظاہری کے بعد اس آیت کو معمول نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی موجودگی میں یہ جب عمل ہوا تو بلا انکار اس کو ایسے ہی رکھا گیا، روایت کرنے والے اس کو ایسے ہی آگے روایت کرتے رہے، مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اس کو نقل کرتے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں آج بھی اگر کوئی امتی حاضر ہو اور سرکار کی قبر انور پر کھڑا ہو کر یہ عرض کرے کہ حضور آپ میری سفارش فرما دیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے اس ارشاد پر عمل کر رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس صدا کو سماعت فرما کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش فرمائیں گے، اور سرکار کی سفارش کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل وعلا اس پر رحم بھی فرمائے گا اور اس پر نظر عنایت بھی فرمائے گا۔ آیت نمبر 69 سورۃ النساء شریف میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان لوگوں کا اعزاز بیان کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ارشادات عالیہ پر عمل کرنے والے، ان کا ثواب یہ ہے، رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیکوں کے ساتھ۔ اس آیہ مبارکہ کے نزول کے بارے میں حضرات مفسرین کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے متعدد اقوال نقل کیے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ معروف قول یہ ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور خادم حضرت ثوبان کے بارے میں نازل ہوئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اس حال میں کہ چہرہ سرخ تھا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں دنیا میں عالم یہ ہے کہ مجھے آپ کو دیکھے بغیر اطمینان نہیں ہوتا، چین نہیں آتا، آپ کو دیکھتا ہوں، حضور آپ سے محبت ایسی ہے، آپ کو دیکھتا ہوں تو چین آتا ہے، تو لیکن آج پریشان اس لیے ہوں، قیامت کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کو تو آپ کی شیان شان جنت میں اعلیٰ علیین میں درجہ عطا فرمائے گا، لیکن ہم تو آپ والے درجہ میں نہیں ہوں گے اس لیے کہ ہمارا عمل آپ کے برابر نہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ بشارت ارشاد فرمائی، اور جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے بس یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام فرمائے، یہ ان کے ساتھ ہوں گے، یعنی نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے اور صالحین کے ساتھ۔ سرکار دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے جامع صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ جامع صحیح بخاری کے اندر یہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والے، کیا تم نے قیامت کی کچھ تیاری بھی کی ہے؟
اس پر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز روزہ مراد ہے تو وہ کچھ زیادہ نہیں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ساتھ ہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہے۔ کچھ سکوت کے بعد فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، اور ایک روایت میں لفظ ہیں انت مع من احببت، کہ تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور دوسری روایت کے لفظ یہ ہے کہ بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سنا تو کائنات کی ہر نعمت کے ملنے سے زیادہ محبوب مجھے سرکار کا یہ ارشاد ہے، اور ساتھ یہ اعلان کیا، فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ بھی محبت رکھتا ہوں، حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن جنت میں ان کے ساتھ رکھا جاؤں گا اگرچہ میرا عمل ان کے برابر نہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اطاعت اور سرکار کی محبت کا معیار معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا حضور کی اطاعت کرنے والوں کو اور سرکار سے محبت کرنے والوں کو کیسا ثمرہ عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 100 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے راہ خدا میں ہجرت کرنے والے اور اپنا گھر بار خاندان کنبہ وطن چھوڑ کر محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرنے والوں کی تعریف فرمائی۔ یہ ایک ایسے صحابی کا تذکرہ ہے کہ یہ بیمار تھے، انہوں نے اپنی اولاد سے کہا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یہاں سے تشریف لے گئے ہیں تو مجھے بھی میری چارپائی اٹھاؤ اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینے پہنچا دو۔ لیکن ابھی یہ رستے میں ہی تھے کہ ان کا وصال ہوا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کے بارے میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ یہ آیت کا کچھ حصہ ہے، اسی میں باری تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہوا اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو موت آ گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو تحقیق اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف قدم بڑھانے کا مسئلہ، یعنی خالی نیت ہو جائے، اگر بندہ پہنچ بھی نہ سکے اور موت اس سے پہلے بندے کو آ لے تب بھی اللہ رب العالمین جل وعلا اجر سے محروم نہیں فرمائے گا۔ باری تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کہ ہم اس کو اس کی نیت کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا ثمرہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے طور پر سمجھیے کہ یہ ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے ثواب کا مدار نیتوں پر ہے، پس جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کا ثواب ہے، اور جس شخص نے ہجرت کی ہے کسی دنیاوی کام کے لیے یا کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اسے قیامت کے دن اس کے ہجرت کے مقصد کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو خالص نیتیں رکھی جاتی ہیں باری تعالیٰ جل وعلا ان کا ثمرہ اپنی شیان شان عطا فرماتا ہے، اور جو کام بندہ مومن عموماً اپنے دنیاوی نیتوں کے ساتھ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا اجر بھی صرف اتنا ہی بنتا ہے جتنا وہ سوچ کر نکلتا ہے۔ آیت نمبر 115 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کے خاصہ بیان کیا۔ پہلے ترجمہ سماعت فرما لیجئے، پھر اس کے مطابق اس کا فائدہ عرض کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو مخالفت کرے رسول کی بعد اس کے کہ جب ہدایت واضح ہو گئی اس کے لیے، اور سبیل مؤمنین کے علاوہ اور راہ کی پیروی کرے، ایمان والوں کی راہ کے علاوہ کسی اور راہ کی پیروی کرے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ ہم ایسے بندے کو جہنم میں ڈال دیں گے، یہ بندہ جہنم میں داخل ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ جو سبیل مؤمنین کے علاوہ راہ کی پیروی کرنا ہے، اس جملے سے ہمارے ائمہ کرام نے فرمایا اس امت کا اتفاق مراد ہے۔ ویسے عموماً مسائل شرعیہ کا جو استنباط ہے وہ یہاں قرآن عزیز کی آیات سے ہوتا ہے یا حدیث طیبہ سے۔ اگر قرآن عزیز اور احادیث طیبہ سے کسی مسئلہ شرعیہ کے بارے میں دلیل نہ مل سکے تو ایسی صورت میں پھر اجماع امت دیکھا جائے گا کہ اجماع امت کس طرف ہے، یعنی امت کا اتفاق۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس امت کو کبھی بھی من حیث المجموع گمراہی پر اتفاق نہ فرمائے گا، یعنی یہ امت گمراہی پر اکٹھ کر لے، گمراہی پر اتفاق کر لے اور کسی ناجائز مسئلے پر ان کا اتفاق ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ رب العالمین امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کو کبھی بھی گمراہی پر جمع
نہ فرمائے گا۔ اس لیے ہمارے ائمہ کرام نے کہا کہ قرآن عزیز کے بعد اور حدیث طیبہ کے بعد تیسرے نمبر پر جس دلیل کے ساتھ مسئلہ شرعیہ کا استنباط ہو سکتا ہے وہ اس امت کا اتفاق ہے، جسے اجماع امت کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ جل وعلا جتنا مفہوم ہم نے عرض کیا ہے اور جتنا کچھ سمجھا ہے، باری تعالیٰ جل وعلا اسی پر اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص دعا فرمائیے رمضان شریف کی برکات نصیب جان فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔